یہ ہے افغانستان، جو کہ بہت جلد پوری دنیا کو حیران کرنے والا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ برسوں سے غریبی، بھوک اور وار میں گھرا ہوا افغانستان ایسا کچھ اچیو کر سکتا ہے۔ افغانستان دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنا رہا ہے، جو کہ افغانستان کی تقدیر بدل دے گی۔ 285 کلومیٹر لمبی اور 500 فٹ چوڑی اس نہر کا نام ہے کوس ٹیپا کینال۔ اس نہر کو بنانے کے لیے افغان گورنمنٹ نے کسی سے کوئی ایڈ، کوئی اکوپمنٹ یا کوئی انجینئر نہیں لیے، اور آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تقریباً 100 کلومیٹر تک اس نہر کی کھدائی بھی ہو چکی ہے۔ لیکن افغانستان کو آخر اتنی لمبی نہر بنانے کی ضرورت کیا پڑی، اور ایکسپرٹ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ افغانستان کو اکنامکلی ٹرانسفارم کر دے گا؟ اس ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم افغانستان کی جغرافی کو سمجھتے ہیں۔ افغانستان ایک مکمل لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، مطلب اس کے کسی حصے کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان کے ایسٹ میں پاکستان، ویسٹ میں ایران، نارتھ میں ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان ہیں، جبکہ نارتھ ایسٹ میں افغانستان ایک چھوٹا سا بارڈر چائنا کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے۔ تو افغانستان مکمل طور پر دوسرے کنٹریز میں گھرا ہوا ہے۔ افغانستان کی 80% واٹر سپلائی ادھر ہندو کش کے برف سے ڈھکے پہاڑوں سے آتی ہے۔ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جس سے افغانستان کو پانی ملتا ہے۔ افغانستان کی 40% واٹر سپلائی ہلمند ریور سے آتی ہے، جو ہندو کش سے شروع ہوتا ہے اور پورے افغانستان کو کراس کرتے ہوئے پھر ایران افغانستان بارڈر پر برانچ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ دریا آج کل ایران اور افغانستان میں ایک پولیٹیکل ٹینشن کا کاز بنا ہوا ہے، کیونکہ افغانستان اس ریور پر ایک ڈیم بنا رہا ہے، اور ایران کے اکارڈنگ اس ڈیم سے ہمون کے سارے ایریا پر بہت برا اثر پڑے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے امو دریا، جسے انگلش میں دا آکسس ریور بھی کہتے ہیں۔ ریور آکسس سینٹرل ایشیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ نادرن پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے بیچ پامیر ماؤنٹین رینج سے شروع ہوتا ہے اور پھر افغانستان تاجکستان بارڈر سے گزرتا ہوا ترکمانستان میں انٹر ہوتا ہے، پھر ازبیکستان کو کراس کرتے ہوئے ایرل سی میں جا کے گرتا ہے۔ یہی وہ ریور ہے جس پہ کوس ٹیپا کینال بنائی جا رہی ہے، جسے ہم ابھی آگے جا کے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ پھر افغانستان کی باقی واٹر سپلائی کابل، ہری روڈ اور 5 ریور سے آتی ہے۔ افغانستان دنیا کے ان چند کنٹریز میں سے ہے جس کا 70% ایریا پہاڑوں سے کورڈ ہے۔ افغانستان کے صدرن ریجن میں ایران اور پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ریگستان ہے، تو بیسیکلی کندھار سے نیچے یہ سارا ایریا ڈیزرٹ ہے۔ اب اگر لوگوں کی بات کریں تو افغانستان میں سب سے زیادہ ایتھنک ڈویژن ہیں۔ افغانستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 42% حصہ پشتون ہے، 27% تاجک، 9% ہزارہ اور 9% ہی ازبک ہیں، اور پھر باقی احمق، ترکمانی اور بلوچ وغیرہ ہیں۔ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو افغانستان سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا کا شاید سب سے امپورٹنٹ کنٹری ہے، کیونکہ یہیں سے مغل، تاتاری، سوری، غزنوی، عبدالی اور خلیج سب کنٹیننٹ میں آئے۔ اب اگر واپس افغانستان کے واٹر سسٹم پر آئیں تو یہ سارے دریا افغانستان کی واٹر ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ناکافی ہیں، اور اسی لیے افغانستان ہمیشہ سے ہی بہت سخت واٹر کرائسس کا شکار رہا ہے۔ لیکن امریکہ افغان وار کے بعد تو اس میں بہت زیادہ شدت آ چکی ہے۔ اصل میں افغانستان کے اس سارے نادرن ریجن میں پانی کی بہت کمی ہے، اور اسی کمی کو دور کرنے کے لیے افغان گورنمنٹ نے یہ حال سوچا ہے کہ آکسس ریور سے ایک آرٹیفیشل نہر بنائی جائے، جو 285 کلومیٹر پر اس سارے نادرن ایریا کو پانی سپلائی کرے گی۔ اس کینال کی مدد سے قریباً 5.5 لاکھ ایکڑ کے اس خشک ریگستان کو لش گرین کھیتوں میں بدلا جائے گا۔ پانی آنے کے بعد یہاں پر گیہوں اور دوسرے کئی اناج اگائے جائیں گے، بلکہ افغان گورنمنٹ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ 2028 تک افغانستان یہاں پر اگائی گئی 50% ویٹ دوسرے کنٹریز کو ایکسپورٹ کر رہا ہوگا۔ یہ پروجیکٹ مارچ 2022 میں شروع ہوا۔ اس کی انیشل کمپلیشن ڈیٹ تو 2028 تھی، مگر جس سپیڈ سے اس پر کام ہو رہا ہے، ایکسپرٹس کے مطابق 2025 میں ہی یہ کینال کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ پروجیکٹ اتنی زبردست پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے ویسٹرن انجینئر اور ایکسپرٹ حیران رہ گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو 3 فیز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں اس سارے روٹ پر کھدائی کی جائے گی، اور ابھی تک 100 کلومیٹر کے ایریا پر کھدائی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ یہ کھدائی کرنے کے لیے 200 لوکل کنٹریکٹرز کو ہائر کیا گیا ہے، اور قریباً 7,000 ٹرک اور ایکسکیویٹر سے کام لیا جا رہا ہے، اور یہ سارا پروسیس زبردست طریقے سے مینج ہو رہا ہے۔ ٹرک اور ایکسکیویٹرز لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ایکسکیویٹر مٹی اٹھا کر ٹرک میں ڈالتا ہے، سپروائز کرنے والا انجینئر جب اوکے کرتا ہے تو ٹرک یہ مٹی لے کر نہر کے کناروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح اس نہر کی کنکریٹ باؤنڈری بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، اور ایک نیچرل باؤنڈری بن جاتی ہے، ایسی باؤنڈری جس پہ کوئی ایڈیشنل خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ اس نہر کو کنکریٹ سلیب سے فل نہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے
कि दोनों साइड्स की जमीन पर भी इरिगेशन हो सकेगी और ऑलरेडी अफगान गवर्नमेंट ने इस नहर के बॉर्डर पर सब्जियां और पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं। ये खुदाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर वाटर पंप्स के जरिए करीबन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सारे खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। एक और कमाल चीज ये की गई है कि इन खेतों में ट्यूबवेल्स के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि इन ट्यूबवेल्स और मोटर्स को चलाने के लिए बिजली की भी जरूरत ना पड़े। इस प्रोजेक्ट को लेके काफी मीडिया प्रोपेगेंडा भी किया गया था, जैसे कि वेस्टर्न एक्सपर्ट ने कहा था कि अफगान इंजीनियर इतने कम्पिटेंट नहीं कि वो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकें। इसी तरह ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि कंट्रैक्टर्स को टाइम पे पैसे नहीं दिए जा रहे, मगर हकीकत इससे बहुत डिफरेंट है। सब लोकल्स इस प्रोजेक्ट से बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो हजारों लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हुई हैं। दूसरा, हमने जब इस पे थोड़ा डीप रिसर्च किया तो ये चीज भी सामने आई कि कंट्रैक्टर्स को अगर टाइम पे पैसा ना मिलता तो ये प्रोजेक्ट इतनी स्पीड से आगे बढ़ता ही नहीं। इसके अलावा जोजजान, बल्ख और फरियाब प्रोविंस में रहने वाले लोग भी बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब इनके एरिया में पानी आएगा, जिसके बाद वो खेती बाड़ी कर सकेंगे, खाना उगा सकेंगे और पैसा कमा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट पे अभी तक सिर्फ एक प्रॉब्लम आई है और वो है तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का इस रिवर पर क्लेम। इन दोनों कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत से क्वेश्चन उठाए हैं कि कैसे ये नहर इन दोनों कंट्रीज में इस दरिया से आने वाली वाटर सप्लाई को 50% तक कम कर देगी। अफगान गवर्नमेंट और इन दोनों कंट्रीज में इस इश्यू पर बातचीत चल रही है। तालिबान इन दोनों कंट्रीज को कन्विंस कर रहे हैं कि अलमाटी एग्रीमेंट ऑफ 1992 के अकॉर्डिंग अमू दरिया पर अफगानिस्तान का भी राइट है, और अगर तुर्कमेनिस्तान अपने फायदे के लिए इस रिवर पर कराक्रम कैनाल बना सकता है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं। कराक्रम कैनाल दुनिया की सबसे बड़ी नहर है और उसे तुर्कमेनिस्तान ने 1988 में बनाया ताकि ऑक्सिस रिवर से पानी लेके कराक्रम डेजर्ट में इरिगेशन की जा सके। इस कैनाल की वजह से तुर्कमेनिस्तान ने इस पूरे रेगिस्तान को सरसब्ज खेतों में तब्दील कर दिया, और ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान भी करना चाहता है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान के लिए बहुत ही जरूरी हैं। अफगानिस्तान की करीबन 80% इलेक्ट्रिक सप्लाई इन दोनों कंट्रीज से आती है। इसी तरह अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट का एक बड़ा चंक इन दोनों कंट्रीज से गुजरकर जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया जाता है। तो ये दोनों कंट्रीज इस नहर के बदले अफगानिस्तान से कई और चीजों पे नेगोशिएट करेंगे। पॉलिटिकली ये इशू जैसे भी रिजोल्व हो, इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़े फायदे लाने वाला है। अफगानिस्तान को अनाज के लिए किसी दूसरे कंट्री से एड नहीं लेनी पड़ेगी। चंद सालों में अफगानिस्तान में भूख का खात्मा हो सकता है और अफगानिस्तान अनाज उगाने में एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन जाएगा। अब जो कंट्री पिछले 40 सालों से जंग की आग में जल रहा हो, इसके लिए इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। हम भी यही चाहते हैं कि अफगानिस्तान अब फाइनली अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जोर दे। जो कुछ पिछले 40 सालों से अफगान लोगों ने बर्दाश्त किया है, अब फाइनली वो डिजर्व करते हैं कि इन्हें भी थोड़ा सुख मिले।